كل مسلم ومسلمة كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بڑی ہی خوش قسمتی اور سعادت مندی کا موقع ہے. ایک تو رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور تاخرات ہے. رمضان المبارک کی ساعتیں، اس کی گھڑیاں، اس کے لمحات ہی کیا کم تھے. اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت بارش کی طرح برستی ہے اور اللہ تعالیٰ بندوں کی لاکھوں کی تعداد میں ہر رمضان کی رات میں مغفرت کرتے ہیں. یہی سعادت کیا کم تھی کہ اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر عطا فرمائی. اس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے. ہو سکتا ہے آج لیلۃ القدر ہو سکتا ہے آج حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے ساتھ اپنی جماعتوں اور اپنی ٹولیوں کو لے کر زمین پر اترے ہوں اور ہر نماز پڑھنے والے، ذکر کرنے والے، اللہ کو یاد کرنے والے، کھڑے ہونے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، اللہ سے راز و نیاز کرنے والے، اللہ کو اپنی دکھڑی سنانے والے، اللہ کے سامنے اپنے آنسو بہانے والے، اپنے دامن کو، اپنے ہاتھوں کو پھیلانے والوں سے ہو سکتا ہے آج اتر کر مصافحہ کرے. ایک اہم موضوع پر مجھے آپ کے سامنے گفتگو کرنی ہے. رمضان المبارک کے متعلق، لیلۃ القدر کے متعلق. آپ سنتے رہتے ہیں اور ہو سکتا ہے آپ نے جمعے کے دن سنا ہو اور آنے والے جمعے میں بھی ہو سکتا ہے آپ سنیں. چونکہ مختصر مجمع اور یوں کہا جائے کہ فکر مند مجمع ہوتا ہے. تراویح میں 20 رکعت کھڑے ہونا یہ دل گردے والوں کی بات ہوتی ہے. وہ ماشاءاللہ جہاں اطمینان سے قرآن پڑھا جاتا ہو وہاں تو اور کچھ زیادہ ہی محنت لگتی ہے. جہاں ایکسپریس شتابدی گاڑیاں ہوں وہاں تو چلتا ہے. لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، جلدی جلدی نماز ہو جاتی ہے پورے اطمینان کے ساتھ. ماشاءاللہ قاری صاحبان نماز پڑھا ہی ہے. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ پڑھانے کو، پڑھنے والوں کو سب کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کے مہینے میں ہماری مغفرت فرما دے. بس یہی التجا ہے، یہی آخری آرزو ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے عمل تو ایسے نہیں ہے کہ ہم ہمارے اعمال کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں کہ اللہ اس عمل کے طفیل معاف کر دے. اللہ تعالیٰ کی رحمت کے طفیل اللہ سے مانگ لیں. آج کی رات مانگنے کی ہے. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ضرور سنیں گے اپنے لیے سب کے لیے. خیر، میں دوسرے ٹاپک پہ نہیں جاؤں گا. جو موضوع مجھے دیا گیا ہے اسی پر مجھے گفتگو کریں. یہ تو تمہیدی چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. میرے پاس کتنا وقت ہے؟ 20-25 منٹ. حضرت کو ماشاءاللہ کہیں جانا ہے. 20-25 سے آدھے گھنٹے میں انشاءاللہ وائنڈ اپ کرنے کی کوشش کروں. اچھا، قاری صاحبان کی محنت بھی زیادہ ہوتی ہے، پھر اگلے دن کی تیاری کرنی. آیت شریفہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے قرآن کو نازل کیا اور اس کی حفاظت کے ذمہ دار بھی ہم ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی دو رائے نہیں. اور قرآن مجید کا ہر ہر لفظ، ہر ہر آیت، ہر سورت، بلکہ ہر ہر حرف اور زبر زیر پیش سب کچھ محفوظ ہے. اس میں ذرہ برابر بھی تحریف، رد و بدل، کمی بیشی نہیں ہوئی ہے. اور نہ انشاءاللہ
قیامت تک ہوگی جب تک اللہ چاہیں گے. جب اللہ چاہیں گے تو اس کو اٹھا لیں گے، اور اٹھانے کی صورت یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ علم والوں کو اٹھا لیں گے. قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ کی ہے، اللہ نے لے لی ہے، لیکن ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرات علماء کرام اور حضرات حفاظ کرام کو بنایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سینوں میں قرآن مجید کو محفوظ کر دیا. چھوٹے چھوٹے 9-10 سال سے لے کر 14-15 سال کے بچے تک اس کو ہر دن صبح تہجد کی نماز میں اٹھ کر یاد کرتے رہتے ہیں، مک کرتے رہتے ہیں، بیہاٹ کرتے ہیں، اس کو محفوظ کرتے ہیں اور اس پر محنت کرتے ہیں. اور یہ علماء اور حفاظ جو بنتے ہیں وہ مدارس میں بنتے ہیں. قرآن مجید کا جیسے الفاظ اللہ نے محفوظ رکھے ہیں، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے معنی اور مقصد کو بھی محفوظ رکھا ہے. دوسری اقوام کو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذمہ دے دیا تھا اپنی کتاب کی حفاظت کرو، انہوں نے اس میں تحریف کر ڈالی، بلکہ آیات کو بیچ ڈالا. چند پیسوں کی خاطر آیات کو بیچ دیتے تھے، جس کا نتیجہ ہم آج دیکھ رہے ہیں کہ جس زبان میں آسمانی کتابیں نازل ہوئی تھیں آج اس زبان میں موجود نہیں. اس کا ٹرانسلیشن بھی کر دیا، اس کو بگاڑ دیا، اس میں اپنی رائے ٹھوس دی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لے لیا ہے اور انشاءاللہ یہ محفوظ رہے گا. لیکن ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء اور حفاظ کو بنایا، اور یہ علماء اور حفاظ بنتے ہیں فیکٹری مدارس ہے. اور مدارس میں وہ بچے جاتے ہیں جو مکتب میں پڑھتے ہیں. ہر مسجد میں مکتب آباد ہوتا ہے، قاری صاحب ہوتے ہیں، استاد ہوتے ہیں، بچے پڑھتے ہیں. کسی میں 100، کسی میں 200، کسی میں 500 بچے پڑھتے ہیں. ان بچوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ چند بچوں کو چن لیتے ہیں، ان کے والدین کو چن لیتے ہیں. ان کے والدین کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ بات ڈال دیتے ہیں کہ تم اپنے بچوں کو حفظ کرواؤ، اور حفظ کروانے کی فضیلت یہ ہے. چنانچہ وہ اپنے بچوں کو مکتب سے نکال کر مدرسے میں ڈالتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے. اتنا علم جس سے انسان کو حلال و حرام کی تمیز ہو جائے، عقائد اس کا بلیف درست ہو جائے، اس کو معاملات کیسے کرنے ہیں، لین دین کیسا کرنا ہے اس کا پتہ چل جائے، معاشرت کے حقوق اس کو سمجھ میں آ جائے، سوسائٹی میں کیسے رہنا ہے، حقوق کیا ہے سمجھ میں آ جائے. اتنا علم حاصل کرنا فرض ہے. اور چونکہ علم حاصل کرنا فرض ہے اس لیے حضرات علماء کرام نے لکھا ہے کہ مدارس اور مکاتب کا قیام بھی فرض ہے. اس لیے کہ مدارس اور مکاتب سے علم حاصل ہوتا ہے، کتابوں سے علم حاصل نہیں ہوتا، یوٹیوب کی ویڈیوز سے علم حاصل نہیں ہوتا. علم حاصل ہوتا ہے مدارس سے، مکاتب سے. اس لیے چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علم حاصل کرنے کو فرض قرار دیا، اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ مدارس اور مکاتب کا قیام فرض ہے، اس لیے کہ یہاں سے علم حاصل ہوتا ہے. حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ ایک دفعہ فرما رہے تھے کہ گجرات میں 2000 کی دہائی میں بھیانک زلزلے آئے تھے، غالباً فسادات سے پہلے، اور اتنی تباہی ہوئی تھی کہ لوگ کشش کر رہے تھے کہ کیا ہے، سارا ہی تہس نہس ہو گیا تھا. اس موقع پر
جمعیت علماء ہند نے ملکی تنظیموں نے بہت رفاہی کام کیا، راحت رسانی کا کام کیا، اور ٹیمیں بنی، جگہ جگہ گاؤں گاؤں علاقے علاقے جاتے تھے اور لوگوں کو راحت پہنچاتے تھے۔ حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم بھی اس میں تھے، جمعیت کی ٹیم تھی، گجرات کے علماء تھے، ان کی ٹیمیں تھیں۔ چنانچہ ایک ٹرک میں سامان لگا ہوا تھا، اس میں کپڑے، کھانے پینے کی چیزیں، جیسے عام طور پر ریلیف کا سامان پہنچایا جاتا ہے، ایسے ساری چیزیں تھی۔ علماء کی ٹیم تھی، کچھ جماعت کے ساتھ بھی تھے۔ ایک امیر طے ہوا، سفر چالو ہوا اس ارادے سے کہ ہم فلاں بستی میں جائیں گے، وہاں جو مسلمان ہیں یا اور لوگ بھی ہیں جن کو راحت پہنچنی ہے پہنچائیں گے۔ گئے وہاں، گاؤں میں انٹر ہونا چاہ رہے تھے، پولیس کی چوکی ہوتی ہے، آرمی نے اس موقع پر کام کیا تھا، اور آرمی نے جمعیت علماء کی تعریف کی تھی۔ جمعیت علماء نے ایسا کام کیا، اتنا بہترین کام کیا، اور آرمی نے تعریف کی۔ تو کچھ لوگ تھے، جب یہ لوگ پہنچے تو انہوں نے کہا اس گاؤں میں ضرورت نہیں ہے، یہاں سامان راحت کا پہنچ چکا ہے، اب دوسرے گاؤں چلے گئے، پڑوس کے گاؤں سے۔ امیر صاحب سے مشورہ ہوا، امیر صاحب نے کہا ٹھیک ہے چلیے، ہمیں تو راحت ہی پہنچانی ہے، کہیں نہ کہیں پہنچانا ہے، ہم دوسرے گاؤں چلتے ہیں۔ جا رہے تھے، تھوڑی دور پہنچے، حضرت سجاد نعمانی صاحب فرمانے لگے کہ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ دال میں کچھ کالا ہے، اور ہمیں اسی گاؤں جانا چاہیے۔ تو امیر صاحب سے مشورہ ہوا، امیر صاحب نے کہا جب ایسی بات ہے تو چلیے چلتے ہیں، واپس چلے۔ دوسرے راستے سے گاؤں میں پہنچے تو گاؤں میں دیکھا ایک جلسہ ہے، چھوٹا سا جلسہ منعقد ہوا ہے، پروگرام ہے، کچھ لوگ ہیں، کچھ لوگ بیٹھے ہیں، کچھ سٹیج ہے، کچھ لوگ سامنے بیٹھے ہیں۔ پھر لوگ دور کھڑے ہو گئے، دیکھا منظر کیا ہے، ایک بچے کو سٹیج پہ لایا جاتا ہے، اس بچے سے کان میں کچھ کہنے کو کہا جاتا ہے، جیسے ہی کچھ کہنے کو کہا جاتا ہے وہ بچہ وہاں سے سٹیج چھوڑ کر دیوانہ وار بھاگا چلا جاتا ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ بچہ مسلمان معلوم ہوتا ہے، سٹیج جو بنا ہوا ہے یہ غیر مسلموں کا ہے، بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اس بچے کا پیچھا کیا، اس کے پاس گئے تو بچہ ایک بوسیدہ عمارت کے پاس جا کے بیٹھ گیا۔ اس بچے سے پوچھا بیٹا کیا ہے ماجرا، کون ہو تم؟ اس بچے نے کہا روتے ہوئے کہ میں مسلمان ہوں، میرا نام فلاں ہے، تو میری ماں، میرا باپ، میرے بھائی، میری بھاوج وغیرہ جو میرے رشتے دار تھے سب اس زلزلے میں چلے گئے، ختم ہو گئے، میں ایک بچ گیا، اللہ نے بچا لیا۔ تو پوچھا، بچہ ڈرا ہوا تھا، سہما ہوا تھا، اس کو کھانے پینے کی چیزیں دی، اس کو کھلایا پلایا۔ پوچھا بیٹا وہاں کیا چل رہا تھا؟ تو بچے نے کہا کہ معاملہ یہ ہے کہ وہ لوگ مجھے یہ بتا کے لے گئے تھے اسٹیج پر کہ ہم تم کو اچھی اسکول میں ایڈمیشن کروائیں گے، تمہارا جو چاہو گے کھانے کو دیں گے، جو چاہو گے پہننے کو ملے گا، اچھی زندگی گزارو گے تو بس تمہیں ایک جملہ کہنا ہے۔ جب میں اسٹیج پر پہنچا تو انہوں نے مجھے وہی جملہ کہنے کو کہا جو آج کل بار بار سننے کو ملتا ہے، وہی جے 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 مسجد میں کیوں اس کا نام۔ جیسے ہی انہوں نے مجھے جملہ کہنے کو کہا میں وہاں سے بھاگا چلا آیا کہ میں مر جاؤں گا وہ جملہ نہیں بولوں گا۔ مجھے بھوک برداشت ہے، مجھے میرے جسم کا ننگا پن برداشت ہے، مجھے اسکول میں اچھی ایڈمیشن نہیں چاہیے، میں بے پڑھا لکھا رہ جاؤں گا وہ جملہ نہیں بولوں گا۔ حضرات علماء کرام نے اس بچے کا ماتھا چوما کہ کہاں سے لائے ہو یہ جذبہ۔ ایسی حالت میں جب اچھے اچھوں کا ایمان ڈگمگا جاتا ہے، یہ ایمان اور اتنا مضبوط اور بچے کا کیسے؟ بچے سے پوچھا کہ بیٹا یہ تمہارے جذبات آئے کہاں سے، کس نے بتایا تمہیں؟ اس بچے نے کہا کہ حضرت یہی ہمارا بوسیدہ گھر ہے، مسجد سے قاری صاحب پڑھانے آتے تھے، یہاں صحن میں بیٹھ کے میں قاری صاحب سے پڑھتا تھا نورانی قاعدہ قرآن۔ ایک دفعہ انہوں نے پڑھاتے پڑھاتے مجھے نصیحت کی تھی کہ بیٹا
زندگی میں کبھی بھی کچھ بھی موقع آ جائے جان دے دینا، ایمان ہاتھ سے جانے نہیں دینا۔ مجھے وہ قاری صاحب کی بات یاد آ گئی، انہوں نے بچپن میں مجھے کہا تھا کہ جان دے دینا، ایمان نہ جانے پائے، ایمان نہ چھوٹنے پائے۔ مجھے میرے قاری صاحب کی بات یاد آ گئی، میں اسٹیج چھوڑ کر دیوانہ وار وہاں سے بھاگ گیا۔ بزرگان محترم، یہ جذبات، یہ ایمان، یہ کیفیت مدارس سے، مکاتب سے پیدا کروائی جاتی ہے۔ آپ نے تو گھروں میں ٹیویاں رکھی ہوئی ہیں، بچوں کے ہاتھوں میں الیکٹرانک ڈیوائسز دے رکھے ہیں، لیپ ٹاپ ہے، ٹیب ہے، فون ہے، صبح سے شام تک دیکھتے ہیں۔ اسکول جاتے ہیں، وہاں کفر کا ماحول ہے، اساتذہ ٹیچرز وہاں کفر پڑھاتے ہیں، کالج جاتے ہیں کفر پڑھایا جاتا ہے، ٹیوشن جاتے ہیں کفر پڑھایا جاتا ہے، فون دیکھتے ہیں ایمان پر ڈاکے ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ہر طرف مسلمانوں کے ایمان کو کیسے چھینا جائے اس بارے میں پوری کوششیں کی جا رہی ہے۔ ایمان بچتا ہے یہاں سے۔ وہ جو چھوٹے چھوٹے بچوں کے دلوں میں بیٹھایا جاتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ آسمان اللہ کا محتاج ہے، یہ زمین اللہ کی محتاج ہے، یہ سورج، ستارے، چاند، سیارے، یہ کائنات، یہ کہکشاں، یہ سمندر، یہ آگ، یہ مٹی، یہ ہوائیں، یہ سمندر، سارے کے سارے اللہ کے محتاج ہیں۔ یہ مدارس میں سکھایا جاتا ہے، یہ مکتب میں سکھایا جاتا ہے، یہ پڑھایا جاتا ہے۔ ہمارے مکتب میں چند سال پہلے ہماری مسجد کے خاتون آئی، ان کا بچہ پڑھتا تھا یا ان کی بچی پڑھتی تھی، بچے والی کو یاد نہیں، آگے کہنے لگے حضرت سال ہوگا ہمارا بچہ کیا بھی نہیں پڑھا۔ کچھ بچے کمزور ہوتے ہیں، اور کچھ بچے ایبسینٹ ہوتے ہیں، اور کچھ بچوں کا دھیان نہیں لگتا۔ اب سارے ہی بچے 95% لے لیں گے تو ممکن نہیں ہے، کچھ بچے کمزور بھی ہوتے ہیں، کچھ بچے اچھا پڑھ لیتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا حضرت ہمارا بچہ کیا بھی نہیں پڑھ رہا ہے۔ میں نے اس بچے کو بلایا، بیٹا کلمہ پڑھو۔ اس نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ۔ میں نے کہا کلمہ طیبہ پڑھو، اس نے کلمہ طیبہ پڑھا۔ میں نے کہا کلمہ شہادت پڑھو، اس نے کلمہ شہادت پڑھا۔ 0 کلاس کا بچہ، اول کلاس کا بچہ، ابھی 1 سال داخلہ ہوا ہے اس کا، وہ کہاں سے قرآن پڑھ لے گا؟ میں نے اس سے کہا اگر آپ کا بچہ یہ پڑھ رہا ہے، لا الہ الا اللہ اس نے پڑھ لیا، تو یوں سمجھ لیجیے دنیا جہاں کی ساری دولت آپ کے بچے کو آ گئی۔ یہ مطلب نہیں کہ اس پر محنت نہیں کی جائے گی، محنت کی جائے گی، اساتذہ کو وقت چاہیے۔ 5 سال کا کورس ہوتا ہے، 5 سال بچہ دے گا، 2 سال میں قاعدہ مکمل ہوگا، 3 سال میں قرآن مکمل ہوگا، 5 سال آپ کا بچہ دے گا، قرآن تجوید کے ساتھ پڑھنے والا ہوگا۔ آپ کو بات سمجھ رہے ہیں؟ اگر ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں روپے ہمارے خرچ ہو رہے ہیں، ہم نے کچھ بچوں کا ہمارے محلے کے ایمان بچا لیا، ہمارے کروڑوں کی محنت یہ رائگاں نہیں گئی بلکہ کامیاب ہو۔ ہمارا خرچ کرنا، ہمارا وقت لگانا، ہمارا فکریں کرنا، ہمارا بیٹھنا، یہ سب کام آ گیا۔ ایک بچے کا اگر ہم نے ایمان بچا لیا تو یوں سمجھ لیجیے ہم کامیاب ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تفسیر کی کتابوں میں یہ واقعات لکھے ہوئے ہیں، کئی کتابوں میں واقعات منقول ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ جا رہے تھے، قبر پر سے گزر ہوا۔ انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ معجزات عطا فرماتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے انوکھے معجزات عطا فرمائے تھے۔ مٹی کا پرندہ بنا کے اس میں جان پھونک کے اڑا دیتے تھے، بہت سارے معجزات اللہ نے عطا فرمائے۔ چھوٹے تھے، اللہ نے ان کو بات کرنے کا ملکہ عطا فرمایا، ماں کی پاک دامنی کا اعلان کیا گود میں، بہت سارے معجزات۔
اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا، انشاءاللہ دوبارہ اللہ بھیجیں گے، دجال قتل کریں گے، امتی بن کے آئیں گے، یہاں تک کہ امامت بھی نہیں کریں گے، امام مہدی امام ہوں گے، کہیں گے آپ نماز پڑھائیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام منع کریں گے اور امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے، دو فرشتوں کے سہارے سے اتریں گے دمشق کی جامع مسجد میں، بال لمبے ہوں گے، بھیگے بال ہوں گے، ایسا ہوگا جیسا کہ ابھی غسل کر کے آ رہے ہوں۔ یہ ساری علامات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں بیان کی ہوئی ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام گزر رہے تھے، قبر پر سے گزر ہوا، میت کو عذاب دیا جا رہا تھا، آگے گزر گئے، فرشتے عذاب کو لیتے، واپس اسی راستے سے آئے، اب ماحول مختلف ہو چکا ہے، اعزاز کیا جا رہا ہے اور اس کا اکرام کیا جا رہا ہے، عذاب کے فرشتے وہاں سے غائب ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ یہ معاملہ سمجھ میں نہیں آیا، اتنی جلدی فیصلے کیسے بدل گئے، میت تو وہی ہے، شخص تو وہی ہے، فرد تو وہی ہے، اب یہاں سے ہم گزرے تھے تو اس کو عذاب دیا جا رہا تھا، واپس آ رہے ہیں تو اعزاز و اکرام کیا جا رہا ہے، اللہ ماجرا کیا ہے، وجہ کیا ہے، اتنی جلدی حالات کیسے بدل گئے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وحی کی گئی، بتایا گیا کہ عیسیٰ معاملہ یہ ہے، بات یہ ہے کہ اس شخص نے جب اس کا انتقال ہوا تو تھا تو گنہگار ہی، اس کو اس کے گناہوں کی وجہ سے عذاب دیا جا رہا تھا، لیکن اس نے اپنے پیٹھ پیچھے اپنی بیوی جو کہ حاملہ تھی چھوڑی ہوئی تھی، اس کی بیوی نے بچہ جنا، وہ بچہ کچھ بولنے کے لائق ہوا، اس کی بیوی نے اس کے بچے کو استاذ کے پاس بھیجا، استاذ نے اس کے بچے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھایا، چھوٹا معصوم بچہ اپنی زبان سے بسم اللہ پڑھے اور مجھے پکارے اور یہ کہے کہ میں تیرے نام سے شروع کر رہا ہوں اور تو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے، اس معصوم بچے کے باپ کو میں قبر میں عذاب دوں، یہ گوارا نہیں۔ ہم نے فیصلے بدل دیے، ہم نے عذاب کے فرشتوں کو وہاں سے ہٹا دیا، یہاں سے ہٹو، اب اس نے بچہ چھوڑا ہے، اس کے پیچھے وہ بچہ بولنے کے لائق ہوا ہے، اس نے اپنی زبان سے بسم اللہ پڑھا ہے، میرا نام لیا ہے، مجھے رحمان کہا ہے، مجھے رحیم کہا ہے، میں نہایت رحم کرنے والا ہوں، میں اس کے باپ کو قبر میں عذاب دوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ بسم اللہ پڑھنے کی وجہ سے باپ کی قبر میں مغفرت ہو رہی ہے، اللہ، اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا امتی ہے، ہم تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، پورا قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دے رکھا ہے، پورا قرآن جب بچے پڑھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان جب دنیا سے چلا جاتا ہے اس کا عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، کیونکہ اب وہ دنیا میں نہیں رہا، اب اس کو نیکیاں کہاں سے ملیں گی؟ اگر اس نے علم حاصل کیا تھا، کتاب لکھی تھی، علم سے اس کے لوگوں کو فائدہ ہوا تھا، انہوں نے علم دوسروں کے سینوں تک پہنچایا، تو اس کا ثواب اس کو قبر میں پہنچتا رہے گا۔ کچھ صدقہ جاریہ کا کام کیا تھا، کہیں مسجد بنوا دی تھی، اللہ تعالیٰ بنانے والوں کو قبول فرمائے، مدرسہ بنوا دیا تھا، کہیں کنواں بنوا دیا تھا، کہیں بورول بنوا کے دے دیا تھا، کہیں یتیم خانہ بنوا دیا، کچھ ایسا کام کر دیا جو کہ صدقہ جاریہ ہے اور لوگ اس سے استفادہ کر رہے ہیں، فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس کا ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ تیسری چیز جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وہ نیک اولاد ہے، نیک اولاد صدقہ جاریہ ہوتی ہے، انسان دنیا سے چلا جاتا ہے
اس کی اولاد اس کے حق میں دعا کرتی رہتی ہے، اس کے لیے نماز پڑھتی ہے، اس کے لیے ایسا ثواب کرتی ہے، اور نیکیاں کرتے رہتے ہیں، تو اس کی ساری نیکیوں کا ثواب باپ کو ملتا رہتا ہے۔ ہمیں ہماری اولاد کی فکر کرنی چاہیے، اور جتنا ہو سکے مدرسے سے، مکتب سے، مسجد سے بچوں کو جوڑا جائے۔ ابھی شب برات کی بات ہے، لکشندر کی مسجد علی ابو الحسنین میں جمعہ پڑھاتا ہوں۔ شب برات کے بیان کے لیے میں گیا اور رات میں بیان ہوا، ایک دو دن بعد ایک ساتھی کا فون آیا، اس سے پہلے بات نہیں ہوئی تھی، انہوں نے اپنا تعارف کروایا کہ میں فلاں فلاں، اچھی بات ہے، کیا ہے بتائیے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت شب برات میں مسجد کا تعمیری کام چل رہا تھا، تو آپ نے چندے کی اپیل کی تھی، لوگوں نے چندہ لکھوایا، لوگوں نے پیسے لکھوائے، کسی نے کچھ لکھوایا شوق میں۔ ہم لوگ گھر آ گئے، دستر بچھا، ہم کھانا کھانے کے لیے بیٹھے، میرے دونوں بچے اٹھ کر کے روم چلے گئے، روم سے ان کا جو گولک ہوتا ہے وہ لے کے آئے۔ دونوں بچے کہنے لگے کہ ابا، ہم نے اس میں جو ہماری سیونگز کر رکھی ہے، ہم نے جو پیسے رکھے ہیں، یہ مسجد میں اعلان ہوا مسجد کے تعمیری کام کے لیے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ یہ سارے پیسے مسجد میں دے دیں۔ اللہ! چھوٹے معصوم بچے دین کی باتوں کو سننا، دین کی مجلسوں میں بیٹھنا، مساجد کو آنا جانا، مسجد سے ان کا تعلق ہونا چاہیے، مکتب سے ان کو جڑنا چاہیے، تب ایسی تبدیلیاں آتی ہیں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں اپنے بچوں کو ساتھ نمازوں میں لے کر آئیں۔ شرارت کریں گے، بچوں کا کام ہی شرارت کرنا، ہمارا کام پیسے کمانا ہے، کسی کا کام جاب کرنا ہے، کسی کا کام ملازمت کرنا، کسی کا کام دکان کھولنا، کسی کا کام کمپنی میں کام کرنا، کسی کا بزنس کرنا، کسی کا فیکٹری چلانا۔ عورتیں اللہ کے فضل سے گھر کے کام کاج کرتی ہیں، بچوں کا کام شرارت کرنا، بچوں کا کام کھیلنا کودنا ناچنا، وہ یہی کریں گے۔ ایک اللہ والوں کے پاس انہوں نے کہا آپ کے بچوں کو کل لے کے آئیے، ہم آپ سے بچوں کو ملنا چاہتے ہیں۔ بچوں کو لا کے سامنے بٹھایا، بچے ایسے بیٹھے ہیں، بچوں کو انہوں نے کہہ دیا کہ حضرت کے پاس جا رہے ہیں، شرارت نہیں کرنا، کچھ باتیں نہیں کرنا، خاموشی سے ادب سے بیٹھے رہنا، شرافت سے بیٹھے رہنا۔ وہ خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت نے پوچھا آپ کے بچے کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا یہ ہیں۔ حضرت نے کہا یہ بچے نہیں تو بزرگ معلوم ہوئے، بچے تو وہ ہیں جو بھاگیں کودیں شرارت کریں کھیلیں، ان کو بچے کہتے ہیں۔ بچوں کو مسجد سے جوڑیں، مکتب سے جوڑنا بہترین صورت ہے۔ مکتب یہاں چلتا ہے، اللہ تعالیٰ مزید ترقیات سے مالا مال فرمائے۔ حضرت منظور روحانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے بھائی کے بزرگ گزرے ہیں۔ میرے والد صاحب بتاتے ہیں، ہم نے کہیں پڑھا تو نہیں ہے کہ نظام الدین میں بیٹھے ہوئے تھے مشورے میں، اور دروازے کی طرف دیکھا، السلام علیکم کہا یا وعلیکم السلام کہا آئیے آئیے، اور لیٹ گئے، انتقال ہو گئے۔ معارف الحدیث، حدیث کی زبردست کتاب حضرت نے لکھی ہوئی ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ دو باتوں میں سے ایک کے لیے تیار ہو جاؤ، غور سے سنیے گا اور اچھی طرح یاد رکھیے گا، اور لوگوں سے کہیے گا جن سے آپ ملتے ہیں، دو باتوں میں سے ایک کے لیے تیار ہو جاؤ، یا تو اپنے بچوں کی دینی تہذیبی ارتداد کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تمہارے بچے دین سے مرتد ہوں گے، دین چھوڑ دیں گے، انہیں ایمان سے محبت نہیں ہوگی، انہیں نماز سے محبت نہیں ہوگی، انہیں روزے سے محبت نہیں ہوگی، نہ ہی انہیں شاعر اسلام سے محبت ہوگی، نہ انہیں مسجد سے محبت ہوگی، نہ انہیں تمہاری محبت ہوگی۔ تہذیبی ارتداد بھی ہوگا، دینی ارتداد بھی ہوگا۔ اس بات کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اگر یہ نہیں چاہتے کہ تمہارے بچے مرتد ہو، تمہاری آنکھوں کے سامنے ویڈیوز ہمارے آنکھوں کے سامنے آئی، باپ گڑ گڑا رہا ہے بیٹی سے، کہہ رہا ہے بیٹا ایمان نہیں چھوڑنا، بیٹا اس کے لیے ایمان چھوڑ رہی ہو، باپ بے ہوش ہو کے گر جاتا ہے، اور بیٹی باپ کے بے ہوشی کی پرواہ کیے بغیر غیر مسلم کے ساتھ کر رہی ہے۔
یہ منظر ہماری آنکھوں نے سب نے دیکھا ہوگا. اس بات کے لیے تیار ہو جاؤ کہ تمہارے بچے تمہاری آنکھوں کے سامنے دین چھوڑ کے جائیں گے، تم کچھ نہیں کر سکو گے. یا دوسرا آپشن تمہارے پاس ہے، اس دین کی راہ میں مکاتب کو آباد کرنے کے لیے کسی بھی قسم کی قربانی دینے سے دریغ نہ کرو، پیچھے نہ ہٹو. اس راہ میں جو قربانی دے سکتے ہو تو مکاتب آباد کرو. ہر بچے کو محلے کے مکتب سے، مدرسے سے، مسجد سے جوڑ دو. انشاءاللہ ارتداد کی صورت پیدا نہیں ہوگی، تمہارے بچے مرتد نہیں ہوں گے. یہاں آئیں گے، پڑھیں گے، دین ان کے حصے کا جو ان کو ملنا چاہیے وہ ملے گا. مکاتب و مدارس ہے نا، یہ فوجی قلعے ہیں. فوجی قلعے ہوتے ہیں، چھاؤنیاں ہوتی ہیں، اس سے حفاظت ہوتی ہے پورے محلے کی. لوگ سکون سے آرام سے سوتے ہیں. اور یہ مدارس و مکاتب شیطان کے نفسانی حملوں سے، باطل طاقتوں سے بچاؤ کے لیے قلعے کا کام کرتی ہیں. حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ مدارس و مکاتب بجلی گھر ہے، بجلی گھر ہے. بجلی گھر سے پورے محلے کو بڑے ٹرانسفارمر کے ذریعے سے بجلی پہنچائی جاتی ہے، کرنٹ پہنچایا جاتا ہے، لائٹ پہنچائی جاتی ہے. اسی طریقے سے ان مدارس سے، ان مکاتب سے علم کی روشنی پہنچائی جاتی ہے، علم کا نور پہنچایا جاتا ہے، ایمان کی روشنی پہنچائی جاتی ہے، ایمان کی طاقت اور قوت پہنچائی جاتی ہے. حالات بہت سنگین ہے، حالات بہت نازک ہے. یہ مت سمجھی میں آپ کو دیکھ کے بالکل بھی ڈی موٹیویٹ نہیں ہوا، اتنے مختصر سے لوگ ہیں نہیں. اتنے لوگ بھی اگر آج ایک بات طے کر کے اٹھے کہ ہم لوگ 10-15 ہیں، ہمیں محنت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، رمضان کے بعد سے ہم چکر لگائیں گے، گشت کریں گے، گھر گھر جائیں گے، ہر گھر کے ہر بچے کو، بچی کو مسجد سے جوڑ دیں گے. بڑا کم ہو سکتا ہے، مثالی کم ہو سکتا ہے، مثالی محنت ہو سکتی ہے. ہم لوگ کیا سوچتے ہیں، بڑا مجمع ہونا، بڑا سٹیج ہونا، اتنے لوگ ہونا. نہیں، بڑے بڑے کام، بلکہ ملکوں کی تقدیر کے بدلنے کے کام چند افراد نے مل کر کیے ہیں. لطیفہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اکیلے تنے تنہا، سوچ کتنی وسیع، کتنی بڑی، ساری دنیا میں اس کام کو پھیلایا جائے، ساری دنیا میں لوگ دین کی محنت کرنے والے بن جائیں. اللہ نے کیسی برکت عطا فرمائی. اس لیے ہے ہر ایک کی ذمہ داری ہے، آپ کی، میری، آپ کی، سب کی ذمہ داری، مردوں کی، خواتین کی، سب کی ذمہ داری. جیسے ہم ہماری پڑوسن عورت سے دوسری باتیں کرتی ہیں، ہمارے شوہر کیا دلائے رمضان میں، آج سالن کیا بنا، بچے اسکول گئے نہیں گئے، ساری باتیں ہوتی ہیں. اور خواتین کی محنت زیادہ ہے. رمضان المبارک کے مہینے میں کام پڑ جاتا ہے، ہمارے سے 1 گھنٹہ پہلے اٹھنا اور ہمارے سے 1 گھنٹہ بعد سونا. جن کی دوسری محنت افطاری کی تیاری، سحری کی تیاری، 2 افطاریاں، تو کبھی مہمان آ جاتے ہیں ان کا خیال رکھنا، کسی کو روٹی چاہیے روٹی پکانا، کسی کو مدعا چاہیے ہٹ بنانا، کسی کو دہی چاہیے وہ دینا. بہت محنت ہوتی ہے، ان کی محنت وہ کرتی ہے. تو ہماری خواتین کی بھی یہ ذمہ داری ہے، ماؤں بہنوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ اپنی پڑوسن عورتوں سے ملاقات کریں تو ان سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کہاں پڑھتے ہیں، قرآن کتنا پڑھا ہے، قاعدے میں ہے یا انہوں نے پارا لے لیا ہے، یہ قرآن پڑھ رہے ہیں، کیا ہے، خبر گیری کریں. اگر نہیں پڑھ رہی ہیں بچیاں بچے
اور بچیاں اگر 9-10 سال سے کم عمر کی ہیں تو ان سے گزارش کریں کہ مکتب بھیجیں، ایڈمیشن کروائیں، خود لے کے آ جائیں۔ وہ بچی جتنی زندگی میں، پوری زندگی میں جتنا قرآن پڑھے گی، آپ کو لا کر ایڈمیشن کرنے کی وجہ سے وہ جتنی تلاوت کرے گی ثواب آپ کو ملے گا۔ سستا زیادہ۔ تو ہم سب کی ذمہ داری ہے ہر گھر کے ہر بچے کو مکتب سے جوڑ دینا۔ ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے، بتا کے میں اپنی بات ختم کر دوں، حضرت ٹائم زیادہ ہو۔ مدارس کی تعریف سن لیجیے، مکتب جو مدرسہ ہم لوگ، اس کا تھوڑا سا یہ پاسٹ کیا ہے اس کو سمجھ لیجیے تھوڑا سا، تاکہ اور آپ کو مضبوطی آئے کام کرنے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلی وحی نازل ہونے سے پہلے غار ہرا جاتے تھے، جانا آنا ہوتا تھا، کھانا لے جاتے تھے، وہاں بیٹھتے تھے۔ وحی نازل ہونے سے پہلے یہ سلسلہ شروع ہو گیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم الگ تھلگ رہنے لگے تھے، وہاں پہلی وحی نازل ہوئی۔ وحی نازل ہوئی، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام پیغامبر ہے، ٹرانسلیٹر ہے، پیغام لے کر آئے ہیں، میسنجر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات معلم، استاد۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم متعلم، طالب علم ہے۔ یہ پہلا مدرسہ تھا جو غار ہرا میں ہوا۔ معلم اللہ ہے، متعلم اللہ کے رسول ہیں، وہ پیغمبر، میسنجر، لے کر آنے والے، ٹرانسلیٹر حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے۔ یہ پہلا مدرسہ تھا، یہ پہلا مکتب تھا۔ یہ جو مکاتب چل رہے ہیں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی تاریخ یہ ہے۔ دوسرا مکتب دار ابن ابی ارقم، مکے کا وہ کمرہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے مشورے ہوتے تھے، وہ دوسرا مدرسہ تھا۔ یہاں معلم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور متعلمین سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی پاکیزہ ارواح تھیں، وہ طلبہ تھے، اور یہ دوسرا مکتب تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئے۔ مسجد نبوی میں ایک چبوترا تھا، صفا اس کا نام تھا۔ غریب قسم کے صحابہ کرام اس چبوترے میں رہتے تھے، کھانا پینا گزر بسر سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے تھا۔ کہیں سے کچھ صدقہ خیرات زکات کا آ جاتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دے دیتے تھے، اس سے ان کا گزر ہوتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے تھے، وضو کے لیے پانی پہنچانا، چھوٹے موٹے کام کر کے دینا، اور پورا دن مسجد نبوی کے کونے میں پڑے رہنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی احادیث کو یاد کرنا، محفوظ کرنا، علم حاصل کرنا۔ انہی میں سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تھے، جن کا ذکر آپ نے نعت میں سنا۔ وہ تیسرا مدرسہ تھا۔ پہلے غار ہرا، پھر دار ابن ابی ارقم، اور تیسرا مدرسہ مسجد نبوی کا وہ چبوترا۔ وہ سلسلہ آج تک چلا آ رہا ہے، اور ہر مسجد میں، ہر مدرسے میں، ہر محلے میں مکاتب کا جال پھیلا ہوا ہے، اور اس کے ذریعے سے بچوں کے ایمان کی حفاظت ہو رہی ہے۔ مدارس کے بچوں کا لیول کیا ہوتا ہے؟ جامعہ ازہر مصر کی یونیورسٹی، ہزاروں بچے پڑھتے ہیں اس یونیورسٹی میں۔ اس کی تاریخ کیا ہے یہ بتا کے میں بات ختم کر دوں گا۔ 3 طلبہ تھے، کیسا علم کا شوق ہوتا ہے، یہ سن کے ہو سکتا ہے ہمارے دل میں بھی علم کا جذبہ پیدا ہونا چاہیے۔ 3 طلبہ تھے، تینوں نے طے کیا کہ ہمیں علم حاصل کرنا، استاد کے پاس جانا ہے۔ تینوں غریب تھے، مشورہ تینوں نے یہ کیا کہ ایسا کرتے ہیں، ہماری کفالت کرنے والا کوئی نہیں ہے، ہم 2
علم حاصل کریں گے، درس سنیں گے، ایک کام کرے گا، صبح سے شام تک مزدوری کرے گا، شام کو جب وہ آئے گا تو کچھ پیسہ لے کر آئے گا، ہمارا گزر بسر ہو جائے گا، اور ہم نے جو علم سیکھا ہے دونوں اس کو بٹھا کے سکھا دیں گے۔ یہ طے ہو گیا، چلتا رہا سلسلہ۔ یہ مزدوری کرتا تھا، شام میں آتا تھا، گزر بسر ہو جاتا تھا، اور یہ ان کو علم سکھا دیتے، ایسا چلتا رہا سلسلہ۔ حتیٰ کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ فاقے آ گئے، تنگستی آ گئی، کام جو تھا چھوٹ گیا، کئی دن فاقے میں گزر گئے، کچھ کھانے پینے کو نہیں، لیکن طلبہ برابر علم حاصل کر رہے ہیں۔ ایک رات ایسے بھوک برداشت نہ کر کے بے ہوش ہو گئے۔ مدارس کے طلبہ کی زندگیاں یہ بیٹھے علماء پوچھ بھی دیے کیسے گزرتی، بے ہوش ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بادشاہ وقت کے پاس جانا اور جا کے ان سے کہنا کہ میں نے حکم دیا ہے کہ وہ تمہاری کفالت کرے، تمہارے گزر بسر کا انتظام کرے۔ آنکھ کھلی، بشاشت، خوشی۔ ایک تو اس بات کی خوشی کہ حضور کا دیدار ہوا، دوسری اس بات کی خوشی کہ انتظام ہو گیا۔ بادشاہ وقت کے پاس گئے، امیر کے پاس گئے، جا کے خواب سنایا اور کہا کہ حضور نے آرڈر کیا، حضور نے حکم دیا۔ سن کر بادشاہ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ اس نے کہا یہ اشرفیاں، یہ ہیرے جواہرات جو کچھ ہے یہ لے جاؤ، اس کو لے جاؤ، اور اس سے تم علم حاصل کرتے رہنا، اور جب ختم ہو جائے مجھے کہہ دینا، دوبارہ بھیج دوں گا۔ پھر انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، اچھا اگر خوابی میں کہا تھا اگر تم سے پوچھے کہ اس بات کا ثبوت کیا ہے، تمہارا خواب سچا ہے، اس بات کا ثبوت کیا ہے، تو کہہ دینا کہ تم روزانہ 1000 مرتبہ درود شریف پڑھتے ہو، 4 دن سے نہیں پڑھا۔ بادشاہ نے پوچھا تو طلبہ نے بتایا کہ ہم نے خواب دیکھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ آپ روزانہ 1000 مرتبہ درود شریف پڑھتے ہیں، وہ 4 دن سے آپ نہیں پڑھ رہے۔ اس سے بادشاہ کو یقین آ گیا، بادشاہ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ اس نے کہا تم بھی سچے ہو، تمہارا خواب بھی سچا ہے، میرے علاوہ اس بات کا کسی کو علم نہیں تھا کہ میں 1000 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہوں، اور 4 دن سے درود شریف میرا چھوٹ رہا ہے مشغولی کی وجہ سے۔ اس بات